باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد الرسول فضلنا بعدهم علی بعد، اور یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو، یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا تو کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، اور جملہ کمالات جو دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے، وہ سب اپنے اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کسی نے اللہ سے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد فرمائی ان کی بروح القدس، پاکیزہ روح سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کے ہر جگہ اس لیے خطاب فرمایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ابن مریم مریم کا بیٹا ہے، اور یوں ان کے متعلق رکھنے والے غلط عقیدے کا بطلان ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ جھگڑتے لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، ان رسولوں کے بعد، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ ان میں سے بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض سیدھے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا پھر گمراہی کی راہ پر، یعنی اب اپنے عقل و فکر کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ نہ خرید و فروخت اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت، اور نہ ہی شفاعت ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہ کفار کے لیے ہے کہ کفار کو قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت، کوئی یعنی اللہ کی راہ میں دیا ہوا، یا کوئی جو فلاحی کام یہ کرتے ہیں وہ کیا ہوا، یا کوئی شفاعت یا کوئی سفارشی ان کو کام نہ آئے گا، ہاں ان کی اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ والکافرون هم الظالمون، وہ کافر ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایک نہ مانا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بغیر، الحی، زندہ ہے، القیوم، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ القیوم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ الحی زندہ ہے، یعنی وہ فنا کے نقص سے پاک ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے، وہ اونگتا نہیں. اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سوتا نہیں. لہو اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی کون ہے جو سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اجازت کے ساتھ، یعنی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم جو پہلے ہو چکا، وما خلفہم اور جو بعد ہونے والا ہے. ولا یحیطون اور نہیں وہ گھیر سکتی بشیء کسی چیز کو، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں، والارض اور زمین کو. مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرسیہ سے مراد اس کا علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرسی کی وسعت اور فراخی کے سامنے 7 آسمان ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں کچھ معمولی سی چیز پڑی ہو. ولا یعودہ حفظہما نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت. وہو العلی العظیم اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی اسلام کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اب اسلام کے اصولوں اور قوانین پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. قد تبین الرشد بے شک خوب واضح ہو گئی، من الغی قد تبین بے شک خوب واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. جو ایمان لائے گا تو اس کے بعد تو اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے گی، اب اس کو گمراہی سے بچنا ہوگا. فمن یکفر تو جو انکار کرے بالطاغوت شیطان کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک تو اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط حلقہ. لا انفصام جو ٹوٹنے والا نہیں، لا انفصام لہا جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی جو دین اسلام میں داخل ہوا اور جس نے ہدایت کی راہ اپنا لی تو پھر وہ ہدایت ایسی مضبوط رسی ہے کہ جب اس نے اس کو پکڑ لیا تو پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم وہ ساتھی ہیں، الطاغوت شیطان کے، شیطان ان کے ساتھی ہیں. الطاغوت شیطان اولیاؤہم ان کے ساتھی ہیں. یخرجونہم انہیں نکالتے ہیں، من النور نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الم ترا کیا تم نے نہ دیکھا، الی الذی اس کی طرف، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں. یہ وہ شخص ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی. وہ نمرود تھا جو عراق کا بادشاہ تھا. اس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی. حکومت اور اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے
اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ اور نمرود نے اس مجلس میں آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے ان آتاہ اللہ الملک کہ دی اسے اللہ نے بادشاہی، اذ قال ابراہیم جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت میرا ان اللہ یاتی بے شک یہ کہ اللہ نکالتا ہے بالشمس سورج کو من المشرق مشرق سے، فاتی بہا من المغرب تو تو نکال لا اسے مغرب سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا فبہت الذی کفر تو ہوش اڑ گئے اس کافر کے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی یا اس شخص کی طرح مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قالا کہنے لگا انا یحیی کیسے زندہ کرے گا ہذہ اس کو اللہ اللہ بعد موتہا اس کی مردنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، اس طرح اس کے ویران ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اسے زندہ کیا۔ قرآن نے وضاحت تو نہیں کی کہ یہ کون ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے تھے کہ جو بستی بالکل تباہ حال تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے زندہ ہوگی، تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے، اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ قالا فرمایا کم لبثتا تو کتنا عرصہ یہاں ٹھہرا، قالا عرض کی لبثت یوما و بعد یوم میں تو ٹھہرا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالا فرمایا اللہ نے بل لبثت 100 عام بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے، فانظر تو نظر کر دیکھ الی طعامی کا اپنے کھانے و شرابی کا اور اپنے پینے کو سامان کو لم یتصنع وہ باسی بھی نہیں ہوا، وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف کیسے ننشزھا ہم اسے جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں، لحما گوشت۔ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ یا اللہ میں تو یہاں ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، تو انہیں بتایا گیا نہیں تم پوری 1 صدی یہاں رہے ہو، 100 سال، تو دیکھو میری قدرت کہ آپ کا کھانا جو چند گھنٹے گزرنے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے وہ ویسے کا ویسا ہے، اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا تو پھر کیا کہا، اعلم بے شک میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ گدھے کے اجزاء جمع ہو گئے، جسم پر کھال بال چڑھے، وہ زندہ ہو گیا۔ آپ اس گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے، اپنا مکان معلوم کیا، دروازے پر آواز دی عزیر کا یہی گھر ہے، تو ایک بوڑھی عورت وہاں تھی، وہ آپ کا نام سن کر بہت روئی، بولی آج سے 100 برس کے بعد کون عزیر کا نام لے رہا ہے، وہ تو 100 برس سے لاپتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، 100 سال مردہ رہ کر زندہ ہوا ہوں۔ اس نے عرض کی اچھا آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ، رب کے حکم سے اس کے ہاتھ پاؤں درست ہو گئے۔ پھر وہ عورت اس جگہ پہنچی جہاں لوگ موجود تھے، اس مجمع میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس تھی اور پوتا بھی موجود تھا۔ بڑھیا نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو عزیر زندہ ہو کر آ گئے اور میں ان کی دعا سے تندرست ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی رکھی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کرو کہ جب عرض کی ابراہیم نے ربی اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا کیفا کیسے تحیی تو زندہ فرماتا ہے الموتى مردوں کو، قالا فرمایا اولم تؤمن کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے، قالا عرض کی بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن یہ سوال اس لیے ہے کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی مجھے علم الیقین حاصل ہو جائے۔
قالا تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر تو پکڑ 4 پرندے، لے 4 پرندے، فسرہن الیک پھر انہیں مانوس کر لے اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر، پھر انہیں رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے جزءا ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن انہیں بلا، یاتینا کا وہ چلے آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں، انہیں آپس میں ملائیں، ان کی ملی جلی بوٹیاں 4 حصے کر کے ہر حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھیں، پھر ان کو اپنی طرف بلائیں۔ اب انہوں نے جب ایسا ہی کیا تو وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہوئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہوئے، پرندے پھڑ پڑائے اور جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وَعَلَمْ اور جان لے ان اللہ عزیز کہ اللہ تعالی عزت والا، حکیم حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کم مثل اس مثال کی طرح ہے، حبۃ ایک دانہ، انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلۃ اور ہر بال میں 100 حبۃ 100 دانے ہوں۔ یہاں سے زراعت کا پیشے کی افضلیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ زراعت کا پیشہ جو ہے وہ روزی کمانے کے ذرائع میں سے بہت باعزت ذریعہ ہے، جس کو آج کل ہمارے زمانے میں کیسا بنا دیا گیا کہ سب سے زیادہ استحصال کسان کا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت فرض کفایہ ہے، یعنی اگر لوگ زراعت نہ کریں تو جو امام وقت ہوگا، بادشاہ وقت ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو زبردستی کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ ہمارے زمانے میں زرعی زمینوں کو سوسائٹیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، فیکٹریاں بنا دی گئی ہیں اور ایسی سونا اگلتی ہوئی زمینوں کو برباد کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ زمینوں کو زیادہ سے زیادہ قابل کاشت بنایا جائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو ایسا ہے جیسے ایک ایک دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کے مال کو اتنا بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون پھر اس کے خرچ کرنے کے بعد، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذن نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، لہم اجرہم انہی کے لیے ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد پھر نہ کسی پر احسان جتاؤ اور نہ ہی اس کو طعن کرو۔ قول معروف اچھی بات کرنا، و مغفرۃ اور غلطی معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یتبعها اذن جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ واللہ غنی اور اللہ بے نیاز ہے، حلیم حلم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم نہ تم ضائع کرو اپنے صدقوں کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور دکھ پہنچا کر، کالذی ینفق اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، فمثلہ اس کی مثال کمثل اس مثال کی طرح ہے، صفوان جیسے کوئی چکنی چٹان، علیہ تراب اس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل پھر برسے اس پر زور کی بارش، فترکہ صلدا تو اسے کر دے چٹیل، پتھر صاف پتھر۔ یعنی بتایا کہ با اخلاص مومن جس طرح، با اخلاص یعنی مخلص مومن کا صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے، تو جو شخص اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کیا ہوا ایسے ضائع ہو جاتا ہے جیسے کسی پتھر پر بارش برسے اور وہ اس پر کچھ بھی نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ ریاکاری سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔
لا یقدرون علی شیء، کچھ بھی نہیں اس پر اختیار رکھتے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی پھر جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کو ریاکاری کی نظر کر دیا تو اس سے کچھ بھی ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی کمائی نہیں کرتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کفر کرنے والوں کو۔ ومثل الذین، اور مثل ان لوگوں کی، ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، کمثل جنت، مثال اس باغ جیسی ہے، بربوۃ، جو ایک بلند جگہ پر ہو، اصابہ، برسے اس پر، وابل، زور کا پانی، بارش، فاتت اکلہا ضعفین، تو لائے وہ باغ دگنا پھل۔ یعنی جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا رب کریم ان سے راضی ہو جائے اور ان کے دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی صلاحیت اور پختہ ہو جائے، کیونکہ مال خرچ کرنا، مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا خوگر ہو جاتا ہے اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کے لیے ایک دلچسپ اور مزیدار اچھا کام بن جاتا ہے جس میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو ایسا کرتا ہے، باغ دگنا پھل لاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اور اگر نہ برسے اس پر، وابل، زور کی بارش، فَطَلٌ، تو شبنم ہی کافی ہو جائے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ورنہ پھر اتنا تو ہوتا ہے کہ جیسے شبنم برس کر خوبصورت پھولوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے، اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا اس کے مال کی زینت کو بڑھاتا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کوئی، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، تجری، بہتی ہو، من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں، لہ فیہا، اس کے لیے ہو اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو آئے اس میں آگ کا بگولا، فیہ، اس میں، نارٌ فاحترقت، آئے اس میں بگولا آگ کا، فاحترقت، پھر وہ باغ جل جائے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی جس طرح کوئی بوڑھا آدمی جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی کمائی جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، اسی طرح وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہے، اپنا مال خرچ کر کے ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو ریاکاری کا بگولا آگ آ کر اس کے سارے اعمال کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور کس لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، عمدہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں۔ تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس مال کو خرچ کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کرو، اپنے آپ کو درست کرو اور غریب کا فائدہ کرو۔ تو یہ مقاصد تو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ اگر ردی چیز خرچ کرو کہ جس سے غریب کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے، تو پھر نہ تمہارے اندر سے بخل کی گندگی ختم ہو، تو پھر اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ تو وہ ذات جو تم پر اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی بارش برسا رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آئے تو ناکارہ چیزیں نہ دو بلکہ اچھی چیزیں دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور جو نکالا ہے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو، الخبیث، ردی چیز کا، منہ، اس سے، تنفقون، جو تم خرچ کرو۔ یعنی جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں کیوں ردی چیزیں دینے کا ارادہ کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اگر تمہیں کوئی دے تو تم تو وہ نہ لو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ، غنی ہے، حمید، ہر تعریف کے لائق ہے۔
الشیطان یعدکم، شیطان ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، تنگ دستی سے، ویأمرکم، اور حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر تمہیں روکتا ہے کہ یہ خرچ کر دو گے تو کہاں سے کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، ہائے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن جب تم وہی مال اپنے لیے خرچ کرنے جاتے ہو تو پھر تمہیں کسی چیز کا خیال نہیں آتا۔ تو شیطان تو تمہیں تنگ دستی کا اور بے حیائی کی طرف لے جانے کا وعدے دیتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے، مغفرۃ منہ، تم سے اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل و کرم کا، واللہ واسع، اور اللہ بڑی وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، غریبوں اور تنگ دستوں کی مدد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یؤتی الحکمت، عطا فرماتا ہے دانائی، حکمت، من یشاء، جسے چاہے۔ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی حکمت اور دانائی ہے۔ اپنے مال کو فضول خرچ اور اسراف کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا یہ بھی حکمت اور دانائی ہے، جس سے آج مسلمان خالی نظر آتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر دیگر معاملات میں اس قدر فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے، اور جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو کنجوسی کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے عطا کی گئی دانائی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اسے دے دی گئی بہت بھلائی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، او نظر تم یا منت باندھتے ہو، من نظر، کسی نظر سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنے کو کہتے ہیں کہ وہ عبادت واجب نہیں تھی لیکن اس نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ مثلا میرا فلاں بیمار شفا یاب ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، تو اس لیے جو نظر مانو تو اسے پوری کرو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقات، اپنی خیرات، فنعما ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ وہ ظاہر کر کے دینے افضل ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ادا کرنے کی ترغیب ملے، اور نفلی صدقات چھپا کر دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تمہارے بعض گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھتا ہے، اس سے خبردار ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، یہدی، چلاتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ ظاہر ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی رضا طلبی کے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، یعنی وہ فقراء کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں اور وہ انہیں فرصت نہیں ملتی کہ اپنی وہ معاش کی فکر کریں، اور وہ قرآن یاد کرنے، سنت نبوی کو حفظ کرنے اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانے میں مصروف ہیں۔ لا یستطیعون، وہ اتنی
استطاعت نہیں رکھتے دربن فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبہم الجاہل ناواقف انہیں خیال کرتے ہیں، اغنیاء یہ مالدار ہیں، من التعفف اس وجہ سے کہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تعرفہم بسیماہم اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی جیسا کہ عام بھیک لوگ مانگتے ہیں اس طرح لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو دینا، خصوصاً دین کے طالب علم اور علماء کی بارگاہ میں ہدیہ دینا بہت افضل ہے، جو اس طرح لوگوں سے لپٹ کر بھی نہیں مانگتے اور اپنی سفید پوشیوں کا بھرم رکھتے ہیں۔ وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیرین اپنے مال سے، فإن اللہ بے شک اللہ بھی علیم اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا چھپ کر، وعلانیۃ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کتنی ساری آیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر سے متعلق ہیں، تو اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الذین یأکلون الربا جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی جسے یتخبطہ الشیطان شیطان نے پاگل بنا دیا، من المس چھو کر، یعنی کہ سود کھانے والے کا حال پاگلوں کی طرح ہوتا ہے۔ ذالک بانہم یہ حالت اس لیے ہوگی، قالو کہ وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا یہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور اللہ نے حلال کر دی، البیع تجارت، وحرم اور حرام کیا، الربا سود کو، یعنی سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ سود سے رک گیا، فلہ اس کے لیے جائز ہے، ما سلفا جو پیچھے کر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی پیچھے جو ہوا اسے اللہ معاف کرے گا لیکن آئندہ سود سے بچے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو سود کھانے لگے دوبارہ، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سود خور کو کبھی برکت نہیں ہوتی، یہ اللہ نے قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو، تو سود خور کو کبھی بھی فائدہ نہیں مل سکتا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے صدقات کو، یہ رب کا وعدہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا دنیا میں بھی باعزت زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم پائے گا۔ واللہ لا یحب اللہ دوست نہیں رکھتا کل کفار اثیم ہر ناشکر گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کرتے رہے اچھے عمل، واقاموا الصلاۃ اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، لہم اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہے انہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا سود سے، کیونکہ سود کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان احکام کے بعد سود لینے کی جرت نہ کرو۔ جو کرے گا ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا سود سے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے دل سے ایمان لائے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو اعلان جنگ سن لو اللہ من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی جب تمہیں سود سے منع کر دیا گیا پھر بھی وہ سود لینے کی جرت کرے گا تو اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم اصل مال ہے، ہاں تم اپنا اصل مال لینے کا حق رکھتے ہو،
لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو مسلمان کبھی اپنے آپ کو ایسی حالت میں نہیں رکھتا کہ کوئی اس کے اوپر ظلم کرے، اور نہ ہی وہ اس حالت میں رہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اسے خوشحال ہونے تک۔ ہاں، کسی کو قرض دیا ہے تو جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ اپنا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ آئے تو اسے مہلت دو، تو تمہیں ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم دیکھو کہ وہ قرض ادا کرنے میں اسے پریشانی ہے، پھر اسے بخش دو، معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔ ثم، پھر، توفیٰ، پورا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم دو ایک دوسرے کا بدین، قرض، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اسے۔ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو تو اسے یاد دہانی کے لیے ایک مقررہ مدت تک جو مدت ہے وہ لکھ لو، تاکہ نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک نہ پہنچے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل و انصاف سے، وَلَا يَأْبِ کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ جیسا کہ سکھایا اسے کہ وہ لکھے، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا، فلیکتب، پس وہ بھی لکھ دے۔ ولیملل، اور نہ سستی کرے، الذی علیہ الحق، جس کے ذمے حق کے قرض ہے، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ولیتق اللہ، ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ برابر۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے، سفیہن، وہ بیوقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ خود لکھا سکے، ہوا وہ، فلیملل، تو لکھوائے، ولیہ، اس کا سرپرست، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور بنا لیا کرو گواہ، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہ سے، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کروائے ایک دوسری کو۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں تم جب کچھ معاملات کرو تو اس میں گواہ مقرر کر لیا کرو، تاکہ جھگڑے سے بچا کرو، لکھ لیا کرو اور گواہ مقرر کر لیا کرو۔ تو اگر یا تو دو مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ، کیونکہ جو دو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کو شاید اکثر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، تو کہا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا، جب، ما دعوا، وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتایا کرو، ان تکتبوہ، لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، الی اجلہ، وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی مقررہ مدت تک۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تحریر کے ساتھ، یعنی لکھنے میں تم سستی نہ کیا کرو، اس میں نہیں اکتایا کرو، کیونکہ لکھ لو گے تو جھگڑوں سے بچو گے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ، اور محفوظ رکھنے والی ہے، لِلشہادتی، گواہی کو، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات سے قریب ہے کہ تمہیں شک سے بچائے، شک سے بچانے کا، الا ان تکون تجارتاً، مگر ہو یہ کہ سودا، حاضرتاً، دست بدست، اگر اسی وقت لے دے رہے ہو تو پھر لکھنا ضروری نہیں، تدیرونہا بینکم، کہ تم جب آپس میں لین دین کرو، فلیس علیکم، تو نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ اگر تم نہ لکھو اسے، یعنی جب ہاتھ بہاتھ وہ معاملہ کر رہے ہو تو پھر لکھنا ضروری نہیں، لیکن جو کچھ ادھار پر کر رہے ہو تو اسے ضرور لکھو، یا قرض دو تو اسے ضرور لکھو۔
وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ اور گواہ ضرور بنا لیا کرو اذا تبایعتم جب خرید و فروخت کرو ولا یضار اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو، یعنی فریقین سے کوئی کاتب کو غلط لکھنے اور جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھاتا ہے اللہ تمہیں یہ آداب معاشرت، یہ سارے آداب معاشرت اور معاملات سکھائے گئے ہیں معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، لڑائی جھگڑے اور عدالتوں اور مقدمہ بازی سے بچنے کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، خوب جاننے والا ہے اللہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر میں وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اس کا قبضہ دے دیا کرو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ تو پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے بعداً ایک دوسرے پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو اسے چاہیے کہ ادا کرے جس پر اعتبار کیا گیا ہے امانتہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ تاکہ ڈرتا رہے اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو شخص چھپاتا ہے اسے یعنی گواہی کو فَإِنَّهُ آثِمٌ تو وہ گناہگار ہے، قلبہ اپنے دل کا یعنی اپنے ضمیر کا گناہگار ہے، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کا ضمیر ہی گواہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ یا تم اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ حساب لے گا تم سے اس کا، فیغفر لمن یشاء پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لایا یہ رسول بما انزل الیہ جو اتاری گئی اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ والمؤمنون اور مؤمن، کل آمنا یہ سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا ہم طالب ہیں تیری بخشش کے، بخش دے ہم کو ہمارے رب، والیک المصیر اور ہم تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں اللہ بوجھ ڈالتا نفسا کسی جان پر الا وسعہا مگر اس کی طاقت بھر، لہا اس کو اجر لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کیا یعنی اس کو اجر ملے گا جو اس نے کیا، وعلیہا مکتسبت اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے برا عمل کیا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھولیں، او اخطأنا یا خطا کر بیٹھیں، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور ہم پر نہ بوجھ ڈال، اسرن بھاری، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالا، علی الذین من قبلنا ہم سے پہلوں پر، ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، ما لا طاقت لنا بہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین قوم کفار پر۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس میں سے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ انعام عظیم ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمایا اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ انہی دعائیہ کلمات پر ہم بھی اختتام کرتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔